بات سنانا کبھی کبھی ابھی تک آپ لوگ موبائل میں گھسے ہوئے ہیں. یہ ہمارے نوجوان بڑے ایکسپرٹ بڑے ایکٹیو ہیں موبائل. معاف کیجیے گا رات کے 12 بجے بجتے ہی سب کو خوش ہو جاتے ہیں, کتنا بھی سو جاتے ہیں. ہمارے نوجوان کہیں بیٹھ کر کے موبائل چلاتے ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے نوجوان کو اس وقت آرام کرنا چاہیے. اور آپ جلسے میں آئے ہیں, جلسہ سماعت کیجیے. آپ موبائل پر روز سنتے رہیں گے لیکن کل یہ محفل یہ علماء کرام کی نورانی و عرفانی باتیں آپ نہیں سنیں گے. بڑی خوشی ہوئی آپ دیکھ کر کے. دیکھیے اگر بھیڑ دیکھنا ہو کٹیہار جائیے. جلسہ بھیڑ کا نام نہیں ہے, جلسہ بھیڑ کا نام نہیں ہے. جوٹیہار جائیے آپ حضوری پائیں گے. پڑھنا جائیے. جلسہ یہ دینی محفل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہ آتا ہے. یہ سبحان اللہ پورا مجمع اسٹیج سے لے کر کے نیچے تک جہاں تک میری آواز پہنچ گئی. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. سوچ لکھتا ہوں ساتھ کہاں سے لاؤں, حال دل کہنے کا انداز کہاں سے لاؤں. اپنے جذبات کو دریاؤں میں ڈبوں تو لیکن پر تجھ سے ملتی جلتی آواز کہاں سے لاؤں. وہ سد ہوئے ڈائٹ سے مائک سے جناب مولانا شمس الزمان گنجوی واقعی قابل تعریف ہے. اللہ نے ان کی آواز میں وہ چاشنی وہ حلق وہ مٹھاس ہے کہ لوگ سنتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں. آئیے میں اسی دیوان کی اور جو آپ نے محبتیں اور جو انعامات سے نوازے ہیں اسے برقرار رکھیے. اور جو کہ ہارٹ کی دھرتی سے چلتے ہیں, ایک خطیب میرے بڑے بھائی مخلص دوست جناب حضرت مولانا بلکہ الحاج بھی حاجی بھی ہیں عبدالسلام عادل ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ڈائریکٹر سر سید اکیڈمی جو کہ ہارٹ شیر کے ساتھ ایک شمع جلانا ہے سب سوچ رہے ہیں. ایک شمع جلانا ہے سب سوچ رہے ہیں. دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. دستار بچانے کی بہت فکر تھی اس کو, سر کو بھی بچانا مگر یہ نہیں سوچا. شیشے کا محل آپ نے بنوا تو لیا ہے, پتھر کا زمانہ ہے مگر یہ نہیں سوچا. مولانا ابوذر صاحب کی کاوش جو مسلسل دن رات کی محنت اور یہ ادارے کو چلانا بہت ہی یہ سمجھے کہ دل گھٹنے کی بات ہے. بچوں کو پڑھانا ہے سب سوچ رہے ہیں, بچوں کو پڑھانا ہے سب سوچ رہے ہیں. قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. لیجئے حضرت والا رائے سے مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی بولیے وعلیکم السلام. آواز سے بولیے, آپ لوگ بولیے. سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. آپ کو واجب رہ جائے گا اگر آپ وعلیکم السلام نہیں بولیں. اور پھر اس میں نیکی بھی ہے. اسلام کی ہر چیز میں اللہ رب العزت نے اچھائی رکھی ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے, کوئی دھرم ایسا نہیں ہے کہ جس دھرم کے اندر دو لوگ مل رہے ہوں ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں. اگر اسلام کی حقانیت اور اسلام کی نورانیت اور سچائیت پر آپ غور کریں تو ایک غیر مسلم اور ایک وہ انسان جو اسلام کو اسلام دین کو جانتا نہیں ہے وہ اپنا سر پکڑ لیتا اور وہ حیران رہ جائے کہ دنیا کے اندر اتنا بھی بہتر دین ہو سکتا ہے کہ دو لوگ مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب سلام کا مطلب سمجھیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا کہہ رہا آدمی؟ آدمی کہہ رہا ہے کہ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے میرے ملنے والے یار، میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ آپ پر سلامتی ہو اللہ کی جانب سے۔ سلامتی ہو مطلب آپ ہر طرح کے دکھ سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی آفت سے، ہر طرح کی مصیبت سے، زمینی مصیبت، آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں، ہر چیز سے آپ پاک صاف رہو، میں اس کی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور آپ کے گھر میں برکت ہو۔ اب بتائیے کہ اگر سلام نہیں ہوتا تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تھوڑی دیر میں اتنی بڑی دعا دے سکتا تھا؟ بیٹھ کر کے اس کو روک کر کے نہیں، لیکن آپ ملے، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کو کتنی ساری دعائیں دے دی۔ یہ ہے دین اسلام کی خوبی اور یہ ہے دین اسلام کی خوبصورتی، اس سے بہتر دین کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے دین اسلام، اللہ کے نے دین اسلام کے علاوہ اللہ نے کسی دین کو پسند نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری بات تو سلام سے ہی شروع ہو گئی، میں نے خطبہ ہی نہیں پڑھا۔ بعد حمد و صلوات میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضرت مولانا ابو ذر صاحب کا، جن کی دعوت پر میں آپ کے سامنے تشریف لایا ہوں۔ اس سے پہلے تقریباً 1 سال پہلے 2 سال ہوئے اس جلسے کو، اس جلسے میں بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا اور چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ میں کوئی بہت بڑا مقرر یا خطیب نہیں ہوں یا بہت زیادہ لچھے دار باتیں یا تقریریں کرنے میری عادت نہیں ہے، لیکن چونکہ دین اسلام کو اگر ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سیکھا ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، تو ایک شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام الناس کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس بات کو پہنچا دے جو اس کو جانکاری ہے، اور یہ ہر امت پر، ہر شخص پر واجب ہے۔